السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیات، اسماء گرامی۔ کنیات یعنی جو ٹائٹل نیمز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان میں سے ابو القاسم آپ کی کنیات میں سے مشہور ترین جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے۔ اسی طرح ابو طاہر بھی آپ کو کہتے ہیں، ابو طیب بھی آپ کو کہتے ہیں، ابو ابراہیم بھی آپ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری گفتگو ہو رہی تھی ابو السبتین کہ جنہیں دیکھ کر حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، ابو السبتین، اور جنہیں اپنے دوش اقدس پہ لے کے کبھی بازار جاتے تھے، کبھی مسجد آتے تھے، کبھی عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، اور صحابی بلکہ حضرت عمر یہ کہتے تھے نعم المرکب، نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے، تو فرماتے تھے نہیں، تم اس طرح کہا کرو نعم الراکب، سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اتنے پیار کرتے تھے نا بچوں کے ساتھ، اپنے جن کو سبتین کہا جاتا ہے، جنہیں حسن و حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جو کیا ہے مصداق ہیں آئے مباہلہ کے۔ اسی وجہ سے یہ جو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جاتے تھے مسجد لے کر، اور کبھی عیدگاہ کی طرف، کبھی بازار کی طرف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نانا اور جو نواسے ہیں ان کی محبت ہے، اس وجہ سے یہ سب کو دکھا رہے ہیں؟ نہیں، پیغمبر اسلام حقیقت میں جو اسلامی نظام کے وارث ہیں ان کا تعارف اس انداز کے ساتھ کرا رہے ہیں، تاکہ کل میرے بعد بھول نہ جانا اس کو، یہ نظام اسلام کے وارث ہیں، انہیں نظام اسلام سمجھنا ہے، انہیں نظام قرآن سمجھنا ہے، انہیں نظام توحید سمجھنا ہے۔ ان سے تم نے سیرت کے جو گوشے ان سے تم نے حاصل کرنے ہیں۔ اگر تم مجھ سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور جن کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ابوہما خیر منہما، ان دونوں کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ جس نے ان کے ساتھ محبت کی، پروردگار تو اس کے ساتھ محبت کر۔ جو ان شہزادوں کے ساتھ اپنی عقیدت اور احترام اور ارادت رکھتا ہے، تو فقط کہہ دینا۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فقط محبت کہہ دینا کافی نہیں ہے، محبت کوئی لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ عملی ثبوت کا نام ہے، عملی اعتبار کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں دعوے کرتے ہیں یا ویسے ہے۔ کیونکہ بعض تو یہی ہوتا ہے کہ ہاں چندے وغیرہ جمع کرنے کے لیے تو بالکل نام لے لیتے ہیں، لیکن جب مسئلہ بنتا ہے، جب وہ مسائل ہوتے ہیں اس وقت جو ہے نا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ نام فقط چندے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، نام فقط تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ نام فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہاں جی دم کیا جائے، نہیں، ان نام سے توسل لینا ہے، ان ناموں سے کیا ہے ان کی سیرت طیبہ کو لینا ہے۔ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، جو ان کا دشمن ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی دشمنی رکھنی ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم اگر حقیقی محبت ہوتی ہے تو اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ حقیقی محبت یہ نہیں کہ ہاں جی ان کے ساتھ بھی محبت، ان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی محبت ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو محبت ہے اس میں کھوٹ ہے۔ محبت اگر حقیقی ہو تو پھر جو محبوب ہوا کرتا ہے اس کے جتنے محبوب ہوتے ہیں وہ انسان کو عزیز ہوتے ہیں، اور محبوب کے جتنے دشمن ہوا کرتے ہیں انسان اس سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کا دشمن ٹھہرا کرتا ہے۔ لہٰذا ایک معیار بنانا چاہیے، ایک کرائٹیریا کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کے ساتھ
بھی محبت ہے، اور ادھر سے پھر یزید کو کہ ہاں جی نہیں وہ تو کیڑا جڑا وہ کی ہو گیا، بس اس اجتہادی غلطی ہو گئی۔ امام حسین کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ محبت ہے، ہاں جی وہ تو پتہ نہیں جی معاویہ وہ بیعت کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی۔ امیر المومنین کے ساتھ محبت ہے، لیکن جس نے جنگیں کی ہیں، لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی محبت ہے۔ تو یہ اس محبت کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اس محبت کو صحیح معنوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی حقیقی معنوں میں محبت ہے یا محبت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو محبت کے معیار ہیں، محبت کے معیار ہمیشہ عمل سے پتہ چلتے ہیں، عملی ثبوت جو ہے نا وہ ان کے لیے چاہیے ہوا کرتا ہے۔ تو ان میں سے وہ جو کنیات ہیں، کنیات، ان میں سے دیکھا آپ نے ابو ابراہیم ابو سبتین ہے، اور پھر انہی کنیات میں سے ایک کنیت ہے ابو الارامل و ابو المساکن۔ یعنی کیا ہے کہ یہ مقدس کنیات ہیں، اس لحاظ کہ ابو الارامل اور ابو المساکین یعنی کیا ہے کہ جو بیچاروں، بے نواؤں، جو محتاج، مظلوم، مسکینوں کے باپ ہیں، جہاں جہاں بھی محتاج ہیں، جہاں جہاں بھی مساکین ہیں، جہاں جہاں پہ بھی فقیر ہیں، جہاں جہاں پہ نادار ہیں، جہاں جہاں پہ بیچارے ہیں، ان کے ہاں کیا ہے، ان سب کے وہ سید و سردار ہیں، ان سب کے بابا ہیں۔ اور آپ کی یہ جو صفات ہیں حقیقت میں اگر آپ دیکھیں کہ حضور سب کے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے جو بھی یہ امت مرحومہ ہے نا ان سب کے باپ ہیں۔ لیکن کچھ خصوصی طور پر یہ جو مساکین ہیں، یہ محتاج ہیں، یہ بے نوا ہیں، یہ بیچارے ہیں، یہ محتاج، ان سب کے اوپر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ ہر یتیم کے جو پدر بزرگوار جس کو کہا جائے، ہر یتیم کے پدر بزرگوار کا نام پیغمبر اسلام ہے۔ ہر جو یہ شہداء ہمارے اس وقت ہمارے عزیز جو مومنین جن کو قتل کیا گیا، یہ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، محدثین ہیں، انجینئرز ہیں، یہ بڑے بڑے پروفیشن، ان کو اس لیے مارا گیا ہے کہ چونکہ یہ آل محمد کا دم بھرنے والے ہیں، مکتب اہل بیت کے ساتھ پروردہ ہیں یہ۔ اور آپ اگر ایک کالے میرے خیر میں کر رہی ہیں بار بار تو ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں مشکور لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب سوال تو میرا کوئی نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر سلام دعا تو کرنا ضروری پڑ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سیرت نبی کو نہیں پہچانتے، ان سے سچائی نہیں سیکھتے، ان سے دنیا کے کاروبار نہیں سیکھتے، ان سے اللہ کا پیار نہیں سیکھتے، ان سے علی کا اللہ السلام کا پیار نہیں سیکھتے، تو پھر ہم لوگوں کو ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کلمہ تو ضرور پڑا ہے، لیکن کلمے کے اندر سرنڈر نہیں ہوئے۔ جب تک انسان سرنڈر نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ کے رسول سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ نماز روزہ تو شیطان نے بھی بہت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ تابع داری افضل چیز ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی تابع داری نہیں کرتا، یہ بھی جان کر جاننے کی طرف کوئی لوگ نہیں جاتے۔ یہ مجھے بڑا افسوس ہے۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری کرو۔ تابع داری میں سب کچھ ہے۔ جو تابع داری نہیں کرتے وہ ان سے کچھ نہیں لے سکتے۔ ان کو جاننا اور ان کی تابع داری کرنی،
جس طرح میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جاننا پھرتا بیداری. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک شہید ہے ہمارا، اس کے ہاں اولاد ہے، اس کے باپ ہیں پیغمبر اسلام. ایسے یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو شہداء ہیں، یہ جو اسکالرز ہیں جن کو مارا گیا اس بنیاد کے اوپر مارا گیا چونکہ یہ شیعہ ہے، اس بنیاد کے اوپر مارا گیا چونکہ یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پروردہ ہیں. بڑے بڑے اس پر ڈاکٹرز دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو قتل کیا گیا. ان کی اولاد کیا ہے؟ سرپرستی ہے پیغمبر اسلام ہے، ابو الارامل، ابو المساکین. لہٰذا ہمیں اس میں کوئی پریشانی کا وہ بات نہیں ہے کہ اتنے ہمارے شہداء ہیں. شہداء ہم فخر کرتے ہیں، اس قوم کا سرمایہ ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ ان شہداء کے صدقے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی باک نہیں ہے اس میں، کوئی خوف نہیں ہے اس میں، کوئی خطر نہیں ہے. ہم امیر المومنین کی زیر سایہ زندگی گزاریں، ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا ان کی اس ولایت میں زندگی گزارنے والے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر جان لی جائے کہ یہ علی کو اور اولاد علی علیہ السلام کو یہ ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو قتل کی. ان کی شناختی کارڈ دیکھیں، ان کے نام پہ کیا ہے، حسن حسین ہے، جعفر ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کہ نام جی. اس میں جو آپ نے دیکھا کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز دنیا میں اس داعش کی صورت میں ہو، تکفیریوں کی صورت میں ہو، اس وقت جو مختلف قسم کے یہ آئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اس نام مقدس کو مٹا دیں، لیکن نہیں ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو سلامت رکھے گا، اللہ اپنے نور کو اور زیادہ مکمل کرے گا. اللہ کبھی اپنے نور کو مٹنے نہیں دیتا ہے. یہ جو مردود ہیں یہ مٹ جائیں گے. اللہ اپنے نور کو ہمیشہ ہمیشہ مستدام، ہمیشہ ہمیشہ نورانی درخشاں رکھتا ہے. تو کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مقدس ناموں میں کہ یعنی ابو المساکین ہیں، جس کا باپ نہیں ہے اور جس کا باپ جو یتیم ہے. اس وقت آپ دیکھیں جتنے بھی ایتام ہیں، جتنے بھی یتیم ہیں، ان سب کے بابا، ان سب کے باپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. باپ سے زیادہ کوئی ناز کرنے والا، باپ سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا، ماں سے زیادہ اگر کوئی پیار کرنے والا تو ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں. والدین ہمارے والدین سے کئی گنا زیادہ پیار کرتے ہیں معصومین ہم لوگوں سے کہ یہ جو مومنین ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی ہستی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے حضور کو. اور ان کی جو خلفاء ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر آپ مہدی دوران اجل اللہ تعالی فرج الشریف تک آ جائیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ رحمت للعالمین. اس وجہ سے کہ نیابت ہے نا، ہر ایک کے لیے رحمت ہیں. پیغمبر کا وسیع بھی رحمت للعالمین ہونا چاہیے. جو پیغمبر اسلام اپنے بعد جانشین بنے وہ بھی رحمت ہے ساری دنیا کے لیے، ساری جہانوں کے لیے وہ رحمت ہوا کرتا ہے. تو ہمیں اس لحاظ کے ساتھ اس وقت آپ دیکھیں کراچی میں جو ریسنٹ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بڑے محترم ہیں، آپ سینیٹر بھی ہیں کمیلی صاحب، جو ان کے فرزند کو یا اس کے بعد جو اس وقت یہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہے، یہ وہاں پہ بڑے بڑے شہداء کو دیکھیں. آپ شہید حسینی سے لے کر ترابی تک لے جائیں، ہمارے دوست بڑے عزیز ضیاء الدین گلگت میں، یہ سارے کے سارے بہت عظیم لوگ. آپ ہر شہر میں دیکھیں تو آپ کو ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ نخبہ جو ہے نظر آئے گا وہاں پہ. اور ان شہداء کی ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسے ہمارے، یہ فخر ہے اس ملت کے لیے، یہ فخر ہے اس ملت کے لیے کہ اس قسم کے ہماری جو کریم ہے، ہماری جو بڑے بڑے
اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبدہ قسم کے ٹیلنٹڈ اور جینیس قسم کے جو افراد ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. کوئی بات نہیں, کال ڈراپ ہو گئی ہے اور ہولڈ انہیں کرنا پڑا, میں معذرت چاہتا ہوں, بات کر رہا تھا. تو یہ ہے کہ جلدی دیں دوبارہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں غلام سرور بول رہا ہوں کلمان اسکاٹ لینڈ سے. ماشاء اللہ. جی 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 فرمائیے, اسکاٹ لینڈ سے بول رہے ہیں. ارے یہ ہے کہ چونکہ پروگرام اتنی عظمتوں والا ہے کہ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ سوائے اہل بیت حبیب اللہ علیہ پاک کے یہ عظمتیں جو ہے اور تو کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ہماری تو زبان جا کر جا علم اس قابل نہیں ہے. اللہ ہی چونکہ اتنی بڑی عظمتوں کا ذکر کرتا ہے وہی. تو بات یہ ہے کہ نماز سب پڑھتے ہیں, میں تو مختصر کروں گا, نماز سب پڑھتے ہیں جی, صلات سب پڑھتے ہیں, مگر دشمنی بھی صلات سے ہی کرتے ہیں. دشمنی بھی اللہم صلی علی محمدن و آل محمد, خصوصی طور دیتے آل پاک دے نال دشمنی کر دیا. یہ خود سوچ لیں کہ آیا آل پاک نہ دشمنی کرنے دے بعد انہاں دی کوئی شے بچتی ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ دے عذاب تو بچ جان گے, بس اتنا سوچ رہے ہیں. باقی یہ سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ دی اطاعت یا رسول اللہ نو مننا اس طرح منن جس طرح اللہ قرآن چ فرماتا, جس طرح اللہ خود تسلیم کرتا کہ میرا حبیب اتنی بڑی عظمتوں والا ہے. صحیح گل, بالکل صحیح. السلام علیکم. اللہ جزاک اللہ محمد و آل محمد عجل فرجہم. جزاک اللہ, بہت اچھی ماشاء اللہ آپ نے گفتگو کی ہے. جی دے دے. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے اگلی کال, کوئی بات نہیں, دوبارہ آ جائیں انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے جتنے معصومین علیہ السلام ہیں سارے کے سارے ابو المساکین ہیں, جن کو کوئی نہ ہو ان کے وہ ہوا کرتے ہیں. یہ کام اللہ کا ہے نا, اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے. اللہ پھر کیا ہے, وسیلوں کے ذریعے سارے جو جتنے وسائل ہیں, سب سے پاک ترین جو وسیلہ ہے, فرمایا کیا ہے کہ تم کیا کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ تم اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے کیا کرو, وسیلے تلاش کرو. سب سے بہترین جو وسیلہ ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد و آل محمد کے, جن کے نام کا ہم پروگرام کر رہے ہیں, سیرت انہی کے نام کا پروگرام ہے. اور جس سلسلے میں بتایا گیا یہ بات, کیا بتائے گی, بنا ہماری وجہ سے کیا ہے, بنا عرف اللہ, ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے اللہ کی. اللہ کی پہچان یعنی یہ پہچان کا ذریعہ. کنت کنزا مخفیا, چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے کیا ہے, فخلقت الخلق الف لام کے ساتھ, میں نے اس خاص پاک اس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے کہ جن کی بات میری بات ہوتی ہے, جن کا قول میرا قول ہوتا ہے, جن کا فعل میرا فعل ہوتا ہے. تو جو ابو المساکین پیغمبر اسلام, بیچاروں اور لاچاروں کے دل کی جو ڈھارس ہے, اس ہستی کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم بانی اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں سارے کے سارے. تو یہ ہے کہ ان ناموں میں سے ایک ابو الارامل اور ابو المساکین ہے. میں چاہتا یہ تھا کہ آج ایک مزید جو واقعہ ہے اس کی طرف بھی آپ کی خدمت میں
اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ پیغمبر اسلام کی جو سیرہ ہے اس سیرت کے انہی گوشوں میں سے آپ نے اسماء دیکھے، آپ نے وہ جو کنیات ہیں جس پہ ہم نے مختصر سی گفتگو کی، حالانکہ ہر ایک کنیت پہ ایک مفصل گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک مختصر اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پوائنٹس دے دیے جائیں تاکہ اہل تحقیق کے لیے دروازے کھل جائیں۔ آج انہی چونکہ جس ماحول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس کے حالات بڑے عجیب و غریب اور گمبھیر قسم کے حالات، لڑائیوں پہ لڑائیاں، متواتر لڑائیاں ہوتی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر 30 40 سال گزر جاتے تھے اس کے انتقام میں، اور کئی گھرانے جو ہیں برباد ہو جاتے تھے اسی سلسلے میں۔ تو یہ جو قتل اور صفاقی کی ایک تاریخ ہے ان عربوں میں، لہٰذا اس میں کچھ مسلمین، ظاہر ہر معاشرے میں مسلح بھی ہوا کرتے ہیں، اصلاح کرنے والے بھی ہوا کرتے ہیں، ریفارمرز جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوا کرتے ہیں۔ بعض نے یہ سوچا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے، بالخصوص جنگ جو ہوئی ہے، جنگ فجار، اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے، تاکہ اس مظالم کی داستان کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں، اس واقعے کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ وہ نہیں ہمارے یہاں کہ جو اردو میں ہم لوگ فضول کرتے رہتے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا حلف الفضول کا مطلب کیا ہے اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حلف کہتے ہیں کہ قسم کو کہتے ہیں، اوتھ کو کہتے ہیں حلف۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں حلف دے دیں، حلفیہ بیان جس طرح آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں۔ حلف الفضول یعنی ایک اس قسم کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کا یہ تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی کوئی ظالم ہوگا ہم سارے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور جو مظلوم ہوگا اس کی ہم حمایت کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے اعلان کیا ہم ہر ظالم کی مخالفت کریں گے، ہر مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ایک کووننٹ ہوا ہے، ایک کمپرومائز ہوا ہے، ایک وہاں کے اوپر ٹریٹی قسم کی جو ہے نا وہ تیار کی گئی ہے، اور اس میں پیغمبر اسلام اس کو کہتے ہیں کہ اس میں شامل تھے۔ اور یہاں تک ہے کہ حتیٰ کہ پیغمبر اسلام اس کا اعلان جو نبوت ہے اس کے بعد بھی اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس ذکر کے دوران یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جائیں تو میں اس معاہدے کو نہیں بدلوں گا۔ السلام علیکم۔ اوکے، تو یہ ہے کہ ٹائم چونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بہت کم رہ گیا ہے، تو یہ ہے کہ اس لحاظ سے فرمایا کہ جب تک یہ خشکی اور تری موجود ہے، میں یہ جو معاہدہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ہر ظالم کی مخالفت ہو، ہر مظلوم کی حمایت ہو، میں اس معاہدے میں شامل ہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ حلف الفضول۔ تو یہ حلف جو لیا گیا فضول اس وجہ سے چونکہ جو فاضل سے سرشار لوگ تھے اس میں شامل ہیں۔ اس معاہدے میں ظاہر ہے کہ جہاں پہ مظلوموں کی بات ہو، مظلوموں کی حمایت کی بات ہو، جہاں پہ ظالموں کے خلاف قیام کی بات ہو، تو ظاہر ہے کہ بافضیلت لوگ ہیں نا، بافضیلت لوگ ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو فضیلتوں سے سرشار لوگ تھے انہوں نے حلف اٹھایا اور انہوں نے معاہدہ کیا، انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس کے بعد مکہ میں ہم کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی ہم حمایت کیا کریں گے، ظالم کے خلاف قیام کریں گے۔ اس وجہ سے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ناموں میں دیکھیں کہ جو ہر نام کی جو ابتدا تھی اس میں اکثریت، اس کو کہتے ہیں باب تغلیب بھی ہمارے ہاں، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ تاکہ وہ تھوڑا سا جو حسن ہوتا ہے کلام کو وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جس کے ناموں میں اول مثلا جو ہے وہ فا تھی، یعنی فضیلت والے جو نام تھے
اس کی وجہ سے بھی اس کو حلف الفضول کہتے ہیں. مثلا اس میں مفضل تھے، اس میں جو ہے مثلا فضیل تھے، فضیل 2 نامی فضیل بن وعا تھے. یعنی یہ جو فضیلتوں کے مادہ سے استخراج اور ڈرائیو کیے گئے نام ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اور یہاں سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اور حالانکہ وہ افراد تو چلے گئے نا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرما دیا کہ من سن سنتا حسنہ، کہ جو سنت حسنہ کی بنیاد رکھتا ہے وہ خود بھی اس اجر میں شامل ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس سنت پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اس کا بھی اسے اجر ملا کرتا ہے. یہ لوگ چلے گئے، معاہدہ آج بھی باقی ہے، اور وہ اس اجر و ثواب کے مستحق آج بھی قرار رہے ہیں کہ نیکی کی بنیاد رکھنے والا اجر سے محروم نہیں کرتا، اجر سے کبھی محروم نہیں ہوا کرتا ہے. اور پھر جو نیک نیتی کے ساتھ جس چیز کی بنیاد رکھ دی جائے، وہ جو بنیاد رکھنے والے ہیں وہ کبھی اجر اور ثواب سے محروم نہیں رکھا کرتے. انشاءاللہ رضی اللہ پاک آپ کو اجر دے اور صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ہمارے بہت محترم ہیں محمد یعقوب، لندن سے انہوں نے فون کیا ہے، اپریشیٹ کیا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے. اور ہمارے محترم غلام سرور ہے، انہوں نے بھی اسکاٹ لینڈ سے فون کیا ہے، اللہ پاک انہیں اجر دے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اگر آل نہ کسی دی دشمنی ہے اور آل نو اگر کوئی نہیں مان رہا تو آل نو اگر کوئی نہیں مان رہا تو پھر انہوں کو کیڑی شے بچنی ہے. بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص آل محمد کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کی محبت نہیں ہے تو پھر اس کی نجات بھی نہیں ہے. اور میں اس کی ایک ہی حدیث پڑھ کے تمام کر رہا ہوں. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا اسے نجات مل جائے گی، اور جس نے تخلف کیا وہ ہلاک ہو گیا. پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد، جن جن ہمارے مومنین مومنات نے پروگرام کو دیکھا، پروردگار اس کا اجر و ثواب انہیں عنایت فرما. اور ہمارے سارے مومنین مومنات کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان سے سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی یا اللہ تو مغفرت فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. یا اللہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.